السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ مشہور زمانہ فقرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بات کریں گے، کیونکہ جب کسی کو محبوب جدائی دے کے چلا گیا ہوتا ہے، واپس لانے کے لیے لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وقت پیسہ سب برباد کر دیتے ہیں۔ تو آج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بات کریں گے۔ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک محبوب آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ ارشاد فرماتا ہوگا کہ تمہارا دل میں نے بنایا، اللہ نے بنایا، دل بر میں نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جدائی بھی خود ہی لکھ دی، یعنی کہ دل بھی اس کا دیا ہوا، دل بر بھی اس کا دیا ہوا، اور وہ جدائی بھی اللہ نے لکھ دی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ اور یہ جو فقرہ میں نے ابھی پڑھا کہ محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ جب وہ جدا ہوتا ہے نا تو وہ دل کی دنیا بات کر جاتا ہے، کیونکہ انسان کا احساس بڑھ جاتا ہے اور اس کا فوکس چینج ہو جاتا ہے، اور وہ جو وعدہ اللہ نے ہم سے لیا تھا کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام روحوں سے الستُ بربکم قالوا بلا، اللہ تعالیٰ اصل میں آپ کو وہ یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ اصل میں دیکھو جس سے وعدہ لے کے جس سے دور بیٹھے ہو اور جس سے جا کے تم نے موت کے بعد ملنا ہے، اس کو یاد کرو۔ تو یہ جو مجازی عشق ہوتا ہے، یہ جب محبوب آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہاں پہ گرو آپ کو اس مجاز کو حقیقت میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی لائف میں جس چیز کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، جس انسان کے چھوڑ جانے کا، وہ ہمیں اللہ کے قریب کر جاتا ہے۔ جیسے میاں بیوی نے ساتھ زندگی گزاری اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا تو آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ بس اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے، اور عبادات تیز ہو جاتی ہیں، نمازیں تیز ہو جاتی ہیں، دعائیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، اور رات کو اٹھ کے وہ جو بہترین ٹائم عبادت کا ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو ہم ضد بنا لیتے ہیں نا کہ دوسرا انسان ہم کو چھوڑ کے چلا گیا، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنی زندگی میں واپس لائیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایکچولی چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد تھا آپ کی زندگی میں آسانی لانا۔ اگر آپ کا کوئی ہارٹ بریک ہوا ہے، کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کو بھی پوزیٹیولی لیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے وقتی طور پہ، لیکن یقین جانیں قرآن کی ایک آیت ہے کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو معاذ اللہ اپنے شوہر کو، معاذ اللہ بس ایک خدا تک اتنا ہم نے اس کی خدمت کی ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا خدا بنایا ہوا تھا۔ یہ میں نے سنا ہے بار بار خواتین کو یہ کہتے ہوئے۔ تو انسان جب کسی انسان کو اس حد تک ٹوٹ کے چاہتا ہے نا تو وہ بیچ میں سے اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے کہ تیرا میرے علاوہ کون ہے، جب وہ انسان اس کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ بلکہ اکثر کہتی ہیں کہ اتنا اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی ہوتی تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی، وہ جو عبادت نہیں کی اب کر لو اس کے چھوڑ جانے کے بعد۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں کے بیچ میں اپنے اللہ کو لے کے آنا ہے اور اللہ کے حوالے سے عمل کرنا ہے، اور یہ جو ہم کسی ایک انسان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس سے کام بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حوالے سے زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری زندگی میں آسانی رہے، اور یہ جو تعلق اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے نا جن لوگوں کا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ مشکل وقت میں۔ اگر آپ کا اپنے رب سے تعلق اسٹرانگ ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، اگر وہ شوہر چھوڑ کے چلا بھی جائے گا تو آپ پہ وہ زیادہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ مقصد اللہ ہے، تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے، بلکہ عبادت اور تیز ہو جائے گی۔ لیکن مقصد اگر بندہ تھا اور بندے کی خدمت کرتے رہے، اس لیے کیونکہ بس آپ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتی تھی یا سمجھتے تھے، میں دونوں سے مخاطب ہوں، میاں بیوی دونوں سے، جب وہ چھوڑ کے جائے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ اگر اللہ سے تعلق کنیکٹ نہیں ہے، آپ اللہ کے ساتھ قریب نہیں ہیں، تو اس بات کو سمجھیے گا، اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔